اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ ویسے تو بادشاہ بہت انصاف پسند تھا، لیکن اسے بیٹیوں سے بہت نفرت تھی۔ خدا کی قدرت کے اس کو جو پہلی اولاد ملی، اللہ نے وہ بیٹا دیا۔ وہ اس سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس کی بیوی جب پھر امید سے ہوئی اور جب بچے کی ولادت کے دن قریب آ گئے تو اس بادشاہ کو کسی دوسرے ملک ضروری کام سے جانا پڑ گیا، اور اس نے اپنی ملکہ سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ٹھیک، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو میرے آنے سے پہلے ہی مار دینا۔ خدا کی قدرت کہ بادشاہ کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو بیٹی سے نوازا۔ ملکہ اس بچی کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی اور اس کو بار بار اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ ولادت کے وقت ایک دائی وہاں پر موجود تھی۔ اس ملکہ نے ساری بات اس دائی کو بتا دی کہ بادشاہ سلامت کہہ کر گئے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے اس کو مار دینا، لیکن میں اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی۔ اس دائی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا اور اس نے اپنی ملکہ سے کہا، آپ دل چھوٹا نہ کریں، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کی پرورش بہت اچھے سے کروں گی، اور اگر آپ مجھے کسی طریقے سے خرچہ وغیرہ دیتی رہیں گی تو میں اس کو بہت نازوں سے پالوں گی۔ اور محل میں یہ بات پھیلا دی کہ دائی بچی کو لے جا کر مار دیا ہے۔ اس دائی نے اس بچے کی پرورش بہت ہی نازوں سے اور ملکہ سے چپکے ملوا بھی دیا کرتی۔ ملکہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور اپنی خواہش کو پورا کر لیتی، اور ادھر دائی نے اپنے علاقے میں مشہور کر رکھا تھا کہ یہ میری نواسی ہے۔ جب بادشاہ سلامت گھر واپس آئے تو انہیں یہی بتایا گیا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اس کو مار دیا گیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادی ہی لگتی۔ ایک دن وہ لڑکی اس دائی کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی اور اتفاقاً اس بادشاہ کی سواری بھی ادھر سے ہی گزر رہی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے محل میں پہنچ کر اس لڑکی کے بارے میں سب پتہ کروا لیا تو اس کو معلوم ہوا کہ دائی کی نواسی ہے۔ چنانچہ اس نے دائی کے گھر پیغام بھجوایا کہ اپنی نواسی کا رشتہ بادشاہ سلامت سے کر دے، لیکن یہ بادشاہ ہی کی بیٹی ہے۔ اس حقیقت کا علم ملکہ اور دائی کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔ چنانچہ اس دائی نے اس راز کو چھپاتے ہوئے یہ بہانہ کیا کہ میں ٹھہری ایک غریب اور آپ بادشاہ سلامت آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہم سے رشتہ داری جوڑے، اس لیے میرے گھر دوبارہ مت آئیے گا۔ لیکن بادشاہ نے پھر دوسروں کے ہاتھ رشتہ بھجوایا، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس دائی کو بہت لالچ دیا گیا، بہت ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن وہ دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر تشدد کیا جائے۔ بادشاہ کے لوگ دائی کو پکڑ کر محل میں لے گئے اور تشدد شروع کر دیا، اور وہ بیچاری دائی تو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کو سب سچ بتا دیا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی اور نہیں آپ کی ہی بیٹی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی بیٹی کو مار دیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا جو خدا نے بچا لیا، لیکن بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کے مجھے دکھاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ لڑکی مر چکی ہے۔ شہزادے کو پتہ تھا کہ اگر میں نے اپنی بہن کو قتل نہ کیا تو بادشاہ سلامت ہم دونوں بہن بھائیوں کو قتل کروا دے گا۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کو لے کر جنگل میں آ گیا۔ بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی اور وہ اپنی بہن سے کہنے لگا کہ اے میری بہن، میں تجھے ہرگز قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت۔ بہن بھائی گلے لگ کر خوب روئے۔ پھر اس شہزادے نے ایک ہرن کو تلاش کیا اور اسے قتل کر کے اس کی آنکھیں نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی کہ میں نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے ایک شیشہ منگوا کر اس میں اپنی اور اپنی بیٹی کی آنکھوں کا رنگ چیک کیا کہ دونوں آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے یا نہیں۔ جب اس نے چیک کیا تو اسے یقین آ گیا کہ یہ میری ہی بیٹی کی آنکھیں ہیں، کیونکہ دونوں کی آنکھوں کے رنگ ملتے تھے۔ ملکہ نے اپنے بیٹے سے الگ ہو کر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ اس شہزادے نے اپنی ماں کو سب حقیقت بتا دی کہ میں نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا بلکہ اسے زندہ چھوڑ کر
جنگل میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد ملکہ اپنی بیٹی کے حق میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ ادھر شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور جنگل کے پھل وغیرہ کھا کر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہو چکے تھے۔ ایک دن اسی جنگل میں ایک بادشاہ شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرا اور اس لڑکی نے دور ہی سے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سن لی۔ شکار کرتے کرتے بادشاہ تھک چکا تھا اور وہ بادشاہ بھی اتفاقاً اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا جس درخت کے اوپر وہ شہزادی اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھی تھی۔ اچانک اس بادشاہ کی نظر اس پر پڑی، لیکن وہ اچھی طرح اندازہ نہ لگا سکا کہ کون ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کوئی جن ہو، بھوت ہو یا انسان؟ جو کچھ بھی ہو مجھے بتاؤ۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور دل و جان سے اس شہزادی پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے فوراً حامی بھر لی اور بادشاہ اسے لے کر اپنے وطن پہنچا تو اپنے محل میں اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ پھر 1 سال کے بعد بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سا بیٹا دیا۔ اسی طرح چند سالوں میں ہی 3 بیٹے پیدا ہو گئے۔ بادشاہ ایک دن اپنی ملکہ سے پوچھنے لگا، جب کہ ہمارے 3 بچے ہو چکے ہیں تو تم اپنے بارے میں مکمل بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ پہلے تو ملکہ نے ٹالنا چاہا، لیکن بادشاہ نے جب اصرار کیا تو اس ملکہ کو سب سچ بتانا پڑا۔ پھر ملکہ نے اپنے بارے میں سب سچ بتا دیا کہ میرا والد ایک بادشاہ ہے اور ان بیٹیوں سے بہت نفرت کرتا تھا، اور جب میں پیدا ہوئی تو کسی طرح مجھے مروانے کی کوشش کی تھی، پھر کس طرح بادشاہ نے قتل کرنے کے لیے جنگل میں بھیج دیا اور وہاں پر میری ملاقات آپ سے ہو گئی اور آپ سے شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تیاری کرو، میں تمہارے باپ اور تمہاری ماں سے تمہیں ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ پہلے تو اس ملکہ نے انکار کیا کہ میں اپنے ظالم باپ سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن پھر ماں کا خیال آیا کہ ماں سے مل لوں گی۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیوی اور بچوں کو لشکر کے ساتھ بھیج دیا اور خود کسی کام سے رک گیا، اور ساتھ میں اپنے وزراء سے کہا کہ تم میرے بچوں اور ملکہ کو لے کر لشکر کے ساتھ جاؤ، میں تمہیں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر آ کر ملوں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بیوی اور بچوں کو بھیج دیا۔ جب یہ پہلی منزل پر پہنچے اور شام ہو گئی تو رات گزارنے کے لیے خیمے لگنا شروع ہو گئے، تو ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ اس کے خیمے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ہم آپ کا خیال رکھیں۔ ملکہ نے کہا کہ تم میرے لیے پریشان مت ہو، لیکن وزیر نہ مانا اور اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا۔ سب نے رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سب سو گئے، کیونکہ دن بھر کے وہ تھکے ہوئے تھے۔ صرف وزیر ہی تھا جو جاگ رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار وہ ملکہ کے خیمے میں چلا گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھل گئی تو ملکہ نے اس وزیر کو للکار کر کہا کہ تم میرے خیمے سے باہر نکل جاؤ، لیکن وزیر کے دماغ میں شیطان سوار تھا۔ اس نے ملکہ کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ نے کہا، کیا تم نہیں جانتے میں ایک بادشاہ کی ملکہ ہوں اور ایک پاک دامن عورت ہوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ لیکن وزیر آگے بڑھتا رہا تو ملکہ نے اپنا سب سے بڑا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم آگے مت بڑھو۔ اس ظالم وزیر نے ملکہ کی ایک نہ سنی اور اس معصوم بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ یہ دیکھ کر رونے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ وزیر کسی طرح بھی نہیں مان رہا تو اس نے مزید کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، میں وضو سے ہوں، مجھے اپنا وضو توڑ لینے دو۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ملکہ خیمے سے باہر نکل گئی اور اپنے آپ کو بڑی بڑی جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ پہلے تو وزیر انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ملکہ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آیا۔ کافی دیر وہ ڈھونڈتا رہا، لیکن ملکہ اس کو نظر نہ آئی۔ آخر کار وہ دوبارہ ملکہ کے خیمے میں گیا اور اس بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں صبح ہو چکی تھی تو وہ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے خیمے میں آئی اور اپنے بڑے بیٹے کو نہ پا کر بہت زیادہ روئی۔ اب صبح کے وقت لشکر پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب شام ہو گئی تو وہ لوگ ایک جگہ پر رک گئے
اور سب نے اپنے اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اب ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن وکیل کا خیمہ اس کے خیمے کے پاس لگ رہا ہے۔ ملکہ نے کہا، اے وکیل، تو اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگا۔ اس وکیل نے کہا، اے ملکہ، ہمیں بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ ملکہ نے کہا، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، لیکن تم اپنا خیمہ مجھ سے دور لگاؤ۔ لیکن وہ وکیل بھی نہ ٹلا۔ جب تمام لشکر والے سو چکے تو وکیل رات کے ٹائم ملکہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ جب ملکہ نے دیکھا تو ملکہ نے پھر اسے یہی کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ تمہارا کیا حال کریں گے؟ لیکن وکیل کے سر پر شیطان سوار تھا، وہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر ملکہ نے اپنا چھوٹا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس پر سے گزرنا ہوگا، تمہیں اس کا واسطہ اس بچے کا، مجھے بخش دو۔ لیکن اس وکیل نے اس بچے کا سر کاٹ دیا، اور ملکہ نے وکیل سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، تو مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ وہ نکل کر خیمے سے باہر آئی اور جھاڑیوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پھر وکیل خیمے سے نکل کر باہر آیا اور ملکہ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن ملکہ کو ڈھونڈ نہ سکا۔ اس طرح پھر وہ خیمے میں چلا گیا اور بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور لشکر پھر روانہ ہو گیا۔ تیسری منزل پر ملکہ نے دیکھا کہ وزیر اور وکیل کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن اب کی بار قاضی کا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگایا ہے۔ ملکہ نے قاضی کو بھی منع کیا کہ میرے خیمے کے پاس سے خیمہ ہٹاؤ، لیکن قاضی نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بادشاہ نے کہا کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ رات کو قاضی بھی ملکہ کے خیمے میں آ گیا۔ ملکہ نے اس سے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، آپ خدا کا خوف کریں اور خیمے سے باہر نکل جائیں۔ قاضی بھی نہ مانا، آگے بڑھتا رہا۔ ملکہ نے پھر اپنا سب سے چھوٹا بیٹا آگے کر دیا اور کہا، اے قاضی، تمہیں اس معصوم بچے کا واسطہ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس ظالم قاضی نے اس معصوم بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ یہ دیکھ کر رونے لگی اور کہا، میں ایک پاک دامن عورت ہوں، مجھے اتنا وقت دیجیے کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا وضو توڑ لو اور تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ تو ملکہ اپنے خیمے سے باہر آئی اور وہاں سے بھاگنے لگ گئی۔ ادھر قاضی خیمے میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود ملکہ جب واپس نہ آئی تو اس نے ملکہ کو باہر جا کر ڈھونڈا۔ کافی دیر ڈھونڈا، لیکن ملکہ اس کو مل نہ سکی۔ پھر وہ ملکہ کے خیمے میں گیا اور ملکہ کے بیٹے کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ ادھر شہزادی خوف کے مارے وہاں سے بھاگ پڑی اور بھاگتے بھاگتے صبح ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے دریا ہے اور ساتھ دریا کو دیکھتی جا رہی تھی اور یہ سوچتی جا رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ ادھر وہ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے رو رہی تھی اور اپنے خاوند کا بھی ڈر تھا کہ وہ اس کی باتوں کا یقین کرے گا یا نہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کے خوف اور بچوں کا درد دل میں لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجیں اسے بہا کر ایک کنارے پر لے گئی۔ ادھر کنارے پر 6 مرد تھے جنہیں دیکھ کر شہزادی ڈر گئی کہ ادھر 3 مردوں نے میری زندگی برباد کر دی اور یہاں پر 6 مرد ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ دوسرا کہتا ہے، نہیں، یہ میری ہے۔ الغرض وہ اس کو لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے کہ ہمارا والد جو فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ ان کا والد ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کسی امیر گھر کی لگتی ہے۔ والد نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، تمہاری کوئی بہن نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی بہن بنا لو۔ سب لڑکے ہنسی خوشی اس بات پر متفق ہو گئے۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے اور وہ ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی۔ ادھر بادشاہ جب اپنے لشکر میں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا، لیکن وزیر، وکیل اور قاضی نے کہا کہ آپ کی ملکہ تو ایک ڈائن تھی جو اپنے بچوں کو کھا کر خود بھاگ گئی۔ تو بادشاہ بڑا حیران پریشان ہوا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ یہ تینوں افراد مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے۔ بادشاہ نے کہا، پہلے تو اس طرف چلتے ہیں جہاں کا مقصد لیے ہم جا رہے تھے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور وہاں جا کر میں اپنے سسر سے پوچھوں
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی ایک ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں کو کھا گئی۔ دوسری طرف وہ ملکہ اس کسان کے گھر رہ رہی تھی اور وہ لوگ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی۔ ایک دن اسے کسی سے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے والد کے ملک میں ہیں۔ شہزادی کو معلوم تھا کہ میرے والد کو قصے سننا بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں بہت اچھے قصے سناتی ہوں، آپ بادشاہ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ ہماری بہن کو شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیں۔ چنانچہ وہ بھائی بادشاہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بہن بہت اچھے قصے سناتی ہے، آپ کو روز ایک نیا قصہ سنائے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اسے لے آنا، اگر ہمیں اس کے قصے پسند آئے تو ہم اسے رکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شام کو دربار میں چلی گئی اور اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا رکھا تھا اور درمیان میں پردہ بھی حائل تھا۔ اس نے ایک قصہ سنانا شروع کیا اور وہ قصہ بادشاہ کو پسند آ گیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیتے ہیں، روز شام کو آ کر یہ ایک نیا قصہ سنا دینا۔ اسی طرح وہ روز آتی اور ایک قصہ سنا کر چلی جاتی اور اس کے بھائیوں کو بادشاہ بہت سے انعام و اکرام سے نوازتا۔ حسب معمول ایک دن اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے پاس اس کا شوہر موجود ہے اور ساتھ میں قاضی، وزیر اور وکیل بھی موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ آج اپنا واقعہ سنا ہی دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آج آپ کو ایک خاص داستان سناؤں گی۔ داستان شروع کرنے سے پہلے جس نے واش روم سے ہو کر آنا ہے وہ آئے، اور داستان کے درمیان میں کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ سب افراد نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، تم قصہ سنانا شروع کرو، ہم میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ شہزادی نے اپنی دکھ بھری کہانی سنانا شروع کی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے مار دیا ہے۔ ادھر وہ بچی دائی کے پاس رہنے لگی اور دائی نے اس کی بہت اچھی پرورش کی۔ بچی جب جوان ہوئی تو بادشاہ کو کسی طرح اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے اپنا رشتہ اس کے گھر بھجوا دیا، لیکن دائی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس بادشاہ نے دائی پر بہت تشدد کروایا۔ دائی بولی اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور مار کو زیادہ برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کو سب سچ بتا دیا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ، اس کو جنگل میں لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر لے آنا۔ ادھر بھائی اپنی بہن کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتا تھا اور پریشان رہتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کروایا۔ اس لیے وہ بڑی بے تابی سے بولا کہ تم اپنا قصہ سناتی جاؤ، رکنا مت۔ اور ادھر اس نے ڈھیر سارے انعام و اکرام اس کے بھائیوں کے حوالے کیے اور کہا کہ قصہ سناتی جاؤ۔ شہزادی نے بھی واقعہ سنانا شروع کیا اور کہا کہ جنگل میں جا کر بھائی نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے جنگل میں سے ایک ہرن کو پکڑ کر اس کو قتل کیا اور اس کی آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دی، جس کی وجہ سے بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اس طرح وہ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور وہاں کے پھل وغیرہ کھا کے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن اسی جنگل سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو شہزادی پہ فدا ہو گیا اور اس نے شہزادی سے محل میں لے جا کر شادی کر لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا والد کون ہے اور تم کہاں سے ہو۔ اس ملکہ نے پہلے تو بادشاہ کو ٹال دیا، لیکن پھر بادشاہ نے زیادہ اصرار کرنا شروع کر دیا تو ملکہ نے اس کو کہا اور وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پھر ملکہ نے بادشاہ کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے والد سے ملوانے لے چلتا ہوں۔ پہلے تو ملکہ نے انکار کر دیا، لیکن پھر ملکہ نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنی والدہ سے مل لوں گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اس نے اسے اپنی ملکہ کو اپنے ایک لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود کہا کہ میں تم لوگوں سے پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر آ ملوں گا، اور خود کسی کام سے وہیں پر رک گیا۔ رات کو پڑاؤ ہوا۔ پہلی منزل پر وہ لوگ
آرام کرنے کے لیے رکے تو ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ ملکہ کے خیمہ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو ملکہ نے اس کو روکا اور کہا کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ، لیکن وزیر نے کہا ہمیں بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کا خیال رکھا جائے، اور جب رات ہوئی تو وہ وزیر ملکہ کے خیمے میں گھس گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ نے جب روکا تو وہ نہ رکا۔ پھر ملکہ نے اپنا سب سے بڑا بیٹا آگے کر کے اس کا واسطہ دیا، لیکن اس نے اس بچے کا سر کاٹ دیا اور ملکہ نے اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ اتنے میں وزیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرا پول کھل رہا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ جس نے واش روم میں جانا ہے پہلے ہو آئے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ چپ کر اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ ملکہ نے پھر واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب دوسری منزل آئی تو کس طرح وکیل نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگانا شروع کیا۔ ملکہ نے پھر اس کو روکا تو وہ بھی وزیر کی طرح نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ پھر رات میں سارے لشکر والے سو گئے تو وہ وکیل ملکہ کے خیمے میں ملکہ کے منع کرنے کے باوجود آ گیا۔ تو ملکہ نے اپنا دوسرے نمبر والا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم تم پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس وکیل نے اس بچے کا بھی سر کاٹ دیا۔ اور ملکہ نے وکیل سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت دیا جاتا ہے، اور ملکہ اپنے آپ کو کسی طرح خیمے سے نکال کر باہر آئی اور جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ وہ ملکہ کو ڈھونڈتا رہا لیکن ملکہ کو ڈھونڈ نہ سکا۔ اس طرح پھر وہ خیمے میں واپس گیا اور بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں پھر صبح ہو گئی اور لشکر پھر روانہ ہو گیا۔ تیسری منزل پر ملکہ نے دیکھا کہ وزیر اور وکیل کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن اب کی بار قاضی نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگایا ہے۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود وہ بھی نہ رکا اور رات کو اس کے خیمے میں آ گیا۔ ملکہ نے اس سے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، آپ خدا کا خوف کریں اور خیمے سے باہر نکل جائیں۔ قاضی بھی نہ مانا اور اس نے اپنا تیسرا چھوٹا بیٹا سب سے آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم یہاں سے نکل جاؤ۔ قاضی نے بھی اس بچے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملکہ نے پھر کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، مجھے اتنا وقت دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ وہاں سے نکلی اور بھاگ کھڑی ہوئی، اور وہ کسی طرح عزت بچا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی سامنے ایک دریا تھا، دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ اب قاضی کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ تو اس کا ہے۔ وہ بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس کو ڈانٹ دیا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جب تک داستان ختم نہیں ہوتی تم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر شہزادی نے واقعہ سنانا شروع کیا کہ کس طرح ملکہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگتے بھاگتے سامنے ایک دریا آیا اور اس نے چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجیں اسے کسی کنارے لگا دیا اور سامنے 6 مرد تھے۔ اب ملکہ گھبرا گئی، وہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ یہ تم لوگوں کی بہن ہے۔ وہ سب اس کا بہن کی طرح خیال رکھنے لگے اور وہ ان کے گھر کے کام کاج وغیرہ کرنے لگی۔ بھائیوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو ہمارا واقعہ ہے، وہ بھی بہت توجہ سے سننے لگ گئے۔ ایک دن ملکہ کو پتہ چلا کہ یہ شہر اس کے والد کا ہے اور اس کو پتہ تھا کہ میرے والد کو قصے سننا بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے 6 بھائیوں سے کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ ہماری بہن ایک شاہی قصہ گو کے طور پر آپ کو قصے سنایا کرے، اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ اسے رکھ لیں۔ چنانچہ وہ بھائی اس بہن کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے قصہ سنا اور اس کو پسند آ گیا تو اس نے اس لڑکی کو اپنے دربار میں ملازمت دے دی۔ بادشاہ بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ اب دونوں بادشاہوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات رکھے، انہوں نے اس کا اپنی بہنوں کی طرح خیال رکھا، وہ ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی۔ جب بھائیوں کو پتہ چلا یہ واقعہ تو واقعی ہمارا ہے، وہ اور توجہ سے سننے لگے۔ اتنے میں وہ خاموش ہو گئی۔ دونوں بادشاہوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات اس کے سامنے رکھے اور کہا تم اپنا قصہ جاری رکھو۔ پھر اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ کس طرح اس شہزادی کو معلوم ہوا کہ یہ ملک اس کے اپنے والد کا ہے اور اسے معلوم تھا کہ میرے والد کو قصے سننا بہت پسند ہے۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو ہماری بہن بہت اچھے قصے سناتی ہے، اگر آپ کو پسند آ جائے تو ہماری بہن کو ایک شاہی قصہ گو کے طور پر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ چنانچہ اس کے بھائی بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری بہن
قصے بہت اچھے سناتی ہے، آپ اس کو سنیے اور اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے دیجیے۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے قصہ سنا اور اسے پسند آ گیا تو اس نے اس کو ملازمت دے دی۔ اتنے میں اس لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا۔ دونوں بادشاہ حیران و پریشان کھڑے ہو گئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ باپ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ ادھر ملکہ کے شوہر بادشاہ کی آنکھوں میں بھی خوشی تھی کہ رب کا شکر ادا کیا کہ ملکہ زندہ ہے، سلامت ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے وزیر، وکیل اور قاضی کو سخت سزا سنائی، 12 گھوڑے منگوائے اور تینوں شخص کے ہاتھ پاؤں گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں بھگا دیا، جس کی وجہ سے ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح ان 3 بدذات مردوں کو سزا مل گئی۔ اس کا شوہر بھی شرمندہ تھا کہ بچوں کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ